اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی سید الاولیاء الکاملین وعلى آلهم الطیبین الطاہرین واصحابهم الراشدین الہادین من یومنا ھذا الی یوم الدین فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد، آج ہم اور آپ یہاں پر شہدائے کربلا کی یاد منانے کے لیے، انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ دین اسلام میں تو شہادتیں کئی ہوئی ہیں۔ حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کئی جنگوں میں کئی اولو العزم صحابہ شہید ہوئے ہیں، چاہے جنگ بدر ہو، چاہے جنگ خیبر ہو، کوئی بھی جنگ ہو آپ لے لیجئے، اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم شہید ہوئے ہیں۔ مگر یہ ایک ایسی شہادت ہے کہ جس کے چرچے ہر سال ہوتے رہتے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ تو یہ کیسی شہادت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ وہ شہادت ہے کہ جس شہادت کے چرچے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدا ہوتے ہی چرچے شروع ہو گئے تھے کہ آپ شہید ہونے والے ہیں۔ تو اس لیے یہ، اور خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ مجھے شہید کر دیا جائے گا، تو اس لیے اس شہادت کے چرچے بہت عام تھے، اور یہ عظیم شہادت ہے جس کو ہر سال قیامت تک اس شہادت کی یاد منائی جائے گی، شہید عظیم کی یاد منائی جائے گی۔ لہذا اس سلسلے میں کچھ احادیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس شہادت کے تعلق سے احادیثوں میں کیا کہا گیا ہے؟ تو ایک حدیث میں آیا ہے کہ ام فضل، جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں، آپ کی چچی ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو آپ کو گود میں لے کر آتی ہیں اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیتی ہیں، کہتی ہیں کہ آپ کے گھر نواسا پیدا ہوا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی گود میں بچہ آتا ہے تو آپ منہ پھیرتے ہیں اور رونے لگتے ہیں۔ ام فضل حیران ہو جاتی ہیں، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے کہ کسی گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو لوگ خوشیاں مناتے ہیں، مگر آپ ہیں کہ رو رہے ہیں؟ تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جیسے ہی آپ نے اس بچے کو میری گود میں ڈالا، اتنے میں جبرائیل امین آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ بچہ جو تمہاری گود میں ہے، تمہاری امت اس کو شہید کر دے گی، تمہاری امت اس کو شہید کر دے گی۔ جیسے ہی میں نے یہ سنا تو میں زار و خطار رو پڑا۔ پھر ایک حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بارش برسانے والے فرشتے نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ مجھے اجازت دو کہ میں زمین پر جانا چاہتا ہوں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ فرشتہ
زمین پر آیا اللہ کی اجازت سے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد کچھ دیر میں دیکھا کہ امام حسین اسی وقت دوڑے دوڑے چلے آتے ہیں اور آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر سوار ہو جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کاندھوں پر اٹھا کر چومنے لگتے ہیں، پیار کرنے لگتے ہیں۔ تو وہ فرشتہ پوچھتا ہے کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس بچے سے اس قدر محبت کرتے ہیں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان قریب یہ بچہ شہید کر دیا جائے گا، اور اگر آپ اجازت دیں تو میں اس شہادت کی جگہ کی مٹی لا کر آپ کو دکھلانا چاہتا ہوں، وہ جگہ مقتل کی جو جگہ ہے وہ دکھلانا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر فرشتے نے ہاتھ مارا تو جہاں پر آپ شہید ہونے والے تھے وہاں کی مٹی، اس سرزمین کی مٹی اور سرزمین کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا۔ پھر اور ایک حدیث سن لیجئے کہ جس کی راوی ام سلمہ فرماتی ہیں کہ امام حسن و حسین میرے گھر کے صحن میں کھیل رہے تھے، اتنے میں فرشتہ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے کچھ لوگ اس بچے کو شہید کر دیں گے، اور یہ کہہ کر وہ مٹی کو جہاں آپ کو شہید کیا جانے والا تھا، مٹی کو لا کر مٹھی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے دیا اور کہا کہ یہ وہاں کی مٹی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹی کو سونگھا، اور سونگنے کے بعد بڑی عجیب لہجے میں کہا کہ اس سے کرب اور بلا کی بو آتی ہے، بے چینی، کرب اور بلا کی بو آتی ہے۔ تو لہٰذا یہ کربلا کی وہ مٹی تھی جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونگھا تھا۔ اور اس کے ایک اور حدیث آپ کو سناتا چلتا ہوں۔ دیکھیے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی کئی احادیث آپ کو ملیں گی۔ اس میں اور ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور محدث گزرے ہیں، جنہوں نے یہ بیان کیا کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر کہنے لگے، نانا جان اٹھ کر کھڑے ہو جائیے۔ اب دیکھیے کیا شان حسین ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ نانا جان اٹھ کر ٹھہر جائیے۔ کس کی مجال جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے بات کر سکے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نانا جان اٹھ کر کھڑے ہو جائیے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے حسین؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے برابر ہونا چاہتا ہوں۔ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے برابر ہونا چاہتا ہوں۔ تو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں ہاتھ پکڑتے ہیں اور ان کے پیروں کو اپنے پیروں پر لیتے ہیں، پیروں سے اٹھا کر پھر اپنے گھٹنوں پر لیتے ہیں، گھٹنوں سے چلاتے ہوئے پھر اپنے سینے پر لیتے ہیں، اور پھر یہاں تک کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر ہونا چاہتے تھے، مگر یہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ارے بھائی کیا کر رہا ہے، ٹھہر جا ٹھہر جا، تو نے تو میرے برابر ہونے کو کہا تھا مگر تو مجھ سے بھی اونچا ہو گیا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر ان کو اپنی زبان مبارک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈالتے ہیں، اور وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زبان مبارک کو چوستے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونگتے ہیں۔
ابو ہریرہ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ امام حسین کو سونگ رہے ہیں؟ تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ، ہاں میں حسین کو سونگ رہا ہوں کیونکہ ان کے جسم سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام اور مرتبہ ہے۔ اور پھر یہ اور آگے بڑھتے ہوئے یہ بات عرض کرتا چلوں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی، جو حج کو گئے ہیں یا عمرے کو گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ مسجد نبوی یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر ہے، اس کے بازو میں بی بی فاطمہ زہرا کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز کو جانے کے لیے اکثر ان کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ وہ ڈائریکٹ مسجد میں نہیں جاتے تھے، بلکہ پلٹ کر بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے ہوتے ہوئے مسجد میں داخل ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کے مطابق مسجد نبوی کو جانے کے لیے بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے ہوتے ہوئے جب مسجد میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں تو کیا سنتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے ہی رونے کی آواز سنی تو بی بی فاطمہ زہرا کو آواز لگا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ فاطمہ تم اسے کیوں رلا رہی ہو؟ تو فاطمہ زہرا جواب دیتی ہیں کہ یہ مجھے تنگ کر رہے تھے، اس لیے میں نے انہیں ڈانٹا تو وہ یہ رو رہے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو جاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ فاطمہ تم اس بچے کو رلایا نہ کرو، جب بھی یہ بچہ روتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ مجلسیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مقدس مجلسیں ہوتی ہیں تو اس میں شامل نہیں ہوتے۔ آج کل کا یہ دور بتا رہا ہوں میں، کیوں نہیں ہوتے کہ اب تو سب کے پاس موبائل آ گیا ہے، طرح طرح کے ویڈیو کلپس، بڑے بڑے عالموں کے ویڈیو کلپس ہیں، ان کے پاس آ گئے ہیں۔ جو دل میں آیا، مرضی میں آیا، وہ عالم کو وہ اپنا لیتا ہے، ان کی باتوں کو اپنا لیتا ہے، چاہے وہ نماز ہی کا کیوں طریقہ نہ ہو۔ جیسے آج کل وہ انجینئر وغیرہ جو مفتی جو آ گئے ہیں وہ الگ الگ طریقے سے نمازیں بتاتے ہیں، آج کل بس اسی کو فالو کر کے نمازیں پڑھنے لگے ہیں۔ ان کو صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم کہ ہمیں کس طرح سے نمازیں پڑھنے، الگ الگ طریقوں سے جو ہے نماز پڑھنے لگے ہیں۔ آج سے 25 یا 50 سال پہلے اب ہم بزرگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا کہیں بھی کسی بھی قوم میں یا کسی بھی فرقے میں آپ نے جا کر دیکھا ہوگا کہ کہیں بھی الگ طریقے سے نماز ہوئی ہے آج تک؟ مگر آج دیکھیے کہ ہر بچہ، نوجوان الگ الگ طریقے سے اپنے دین کو ہاتھ میں لے رہا ہے، جس کو صحیح طریقے سے طہارت لینا نہیں معلوم، جس کو شریعت نہیں معلوم، وہ لوگ بھی بڑے بڑے حدیثوں کے عالم بن جاتے ہیں اور نمازوں کے الگ الگ طریقے اپنا لیتے ہیں۔ ارے وہ یہ نہیں دیکھتے، اور یہ دن بھر ہر دن گواہی دی جاتی ہے کہ القرآن والمہدی امامنا آمنا وصدقنا کی جب گواہی دیتے ہیں تو یہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے الگ الگ آج کل کے مفتی اور مولویوں کے طریقوں کو اپنائے ہوئے ہیں، مگر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ نمازوں میں مہدی علیہ السلام کا کیا طریقہ تھا، بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا طریقہ تھا، بندگی میاں سید قنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا طریقہ تھا، بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کا کیا طریقہ تھا، کیا وہ اسی طرح سے نمازیں پڑھتے تھے؟ بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نمازوں کا کیا طریقہ تھا، بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نمازوں کا کیا طریقہ تھا؟ کیا وہ اسی طریقے سے نماز پڑھتے تھے جو آج کل کے مفتی بتاتے ہیں کہ یہ نماز کا طریقہ ہے؟ جنہوں نے ایسے وہ مقدس بزرگان کرام ہیں جنہوں نے خدا کا دیدار کیا ہے، اور آج ہم کدھر جا رہے ہیں؟
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کونوا مع الصادقین، صحبت صادقین اختیار کرو۔ ہمارے سلسلے کے بزرگوں نے کیا عمل کیا؟ آج کل تو مجھے ایسا لگتا ہے یہ طریقوں کو دیکھ کر کہ گھر کے اندر باپ بیٹے میں بھی اختلاف ہوتا ہوگا کہ بیٹا میں الگ طریقے سے نماز پڑھتا ہوں اور تو الگ طریقے سے نماز پڑھتا ہے۔ کیا بات ہے یہ کہاں سے آیا مذہب؟ کہاں سے دین لائے ہیں یہ سارا؟ اور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے فرما دیا تھا کہ جب آپ کا آخری وقت آیا تو صحابہ آپ کے رونے لگے، تو امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائیو رونے کا یہ وقت نہیں ہے۔ ان کا وصال ہو رہا تھا تو صحابہ رونے لگے آپ کی وصال کی خبر سن کر، تو مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائیو رونے کا وقت یہ نہیں ہے، رونے کا وقت تو وہ ہوگا جب میرے ماننے والے میرے حکم کے خلاف عمل کرتے رہیں گے۔ تو بتلائیے مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی نمازوں کا کیا یہی طریقہ تھا؟ ایک تو نقل لاج دیجئے کہیں سے یا کسی بزرگان دین کی، یا آج سے 10 سال پہلے 20 سال پہلے کی، ہم مہدویوں کی بات کر رہا ہوں، صرف مہدویوں کی۔ اور آج ایک دین کو کھلواڑ بنا دیا، کہیں ادھر سے کلپس لے لی، کہیں ادھر سے کوئی عالم کی ویڈیو کلپس لے لی اور توڑ مروڑ کر اس کو جمع کر کے دین کو کھچڑی بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو یا اولو الامر منکم، جو تم میں بزرگ ہیں ان کی اطاعت کرو۔ تو ہم نے اپنے بزرگوں کی اطاعت کو چھوڑ دیا اور خود چھوٹے چھوٹے بچے آج کل دین بنا رہے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے، اور کوئی کہنے کو تیار نہیں، کوئی بھی بولنے کو تیار نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ سب خاموش تماشا بین ہیں، اور قوم اس وقت رسوا ہوتی ہے کہ غلط لوگوں سے رسوا نہیں ہوتی قوم۔ جو لوگ اچھے ہیں اور خاموش رہتے ہیں ان کی وجہ سے قوم پھر رسوا ہونے لگتی ہے، کوئی کچھ کہتے نہیں۔ تو یہ آج کل ہمارا دین ہو گیا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کے طریقوں کو چھوڑ دیا، مجالس میں آنا چھوڑ دیا کہ ہمارے جہاں پر بتایا جاتا ہے کہ بزرگوں کا کیا طریقہ ہے، ان کو چھوڑ کر ہم غیروں کے طریقے پر چلنے لگے تو حال یہی ہونے لگے گا۔ بہرحال میں آگے بڑھتے ہوئے اب جنگ کس طرح سے ہوئی اس طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، اس واقعے کی طرف کہ جنگ کا معاملہ اس لیے پیش آیا، اس کی وجہ یہ بنی کہ جب امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا تو یزید ان کا بیٹا تھا، وہ تخت پر بیٹھ گیا۔ اس وقت عرب کا یہ دستور ہوا کرتا تھا کہ کسی خلیفہ وقت کا جب انتقال ہو جائے تو اس کے انتقال کی اطلاع کو چھپایا جاتا تھا جب تک کہ کوئی دوسرا وہاں پر خلیفہ نہ بن جائے، وہ خلیفہ اس بات کو چھپاتا تھا۔ تو یزید نے یہی کیا کہ امیر معاویہ اس کے والد کا جب انتقال ہوا تو اس نے اس بات کو چھپایا، اعلان نہیں کیا کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا۔ وہ تخت نشین ہو گیا، اور ہونے کے بعد پھر یہ اعلان کر دیا کہ جائیے اور جا کر مدینے میں جا کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیے کہ وہ میری بیعت کریں۔ تو لہذا وہاں پر ان کا سپہ سالار آیا اور اس نے آ کر اس طرح سے اعلان کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، کئی بزرگ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اس نے آ کر کہا کہ یزید جو ہے آپ امام حسین کی بیعت لینا چاہتا ہے، آپ کو کوفہ وہاں پر بلایا گیا ہے آپ کو، تو یزید کے محل میں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سارے سوچنے لگے کہ کیا بات ہے، اچانک یہ بیعت کا معاملہ کیوں ہو گیا شروع۔
سارے سوچ ہی رہے تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تم کو بتلانا چاہتا ہوں، عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ امیر معاویہ کا ضرور انتقال ہو گیا ہوگا، اس لیے اس بات کو چھپایا گیا اور یزید نے یہ اعلان کر دیا کہ امام حسین کی بیعت کر لو۔ لہٰذا وہاں پر مشاورت ہوئی کہ اب کیا کیا جائے، بلایا تو ہے، جانا تو بہرحال ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ اکیلے نہیں جائیں گے، آپ کے ساتھ 14 سپاہی، بہادر جو سپاہی ہیں، تلواریں لے کر جائیں گے۔ وہاں جانے کے بعد جو بھی معاملہ ہوگا وہاں پر وہ درپیش ہوگا۔ اگر صلح صحیح ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ اونچی آواز بلند کر دینا تاکہ ان سپاہیوں کو پتہ چل جائے کہ اندر کچھ معاملہ ہوا ہے، تو یہ سپاہی فوراً اندر آ جائیں گے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، اور جانے کے بعد پھر وہاں کا جو گورنر ہوتا ہے اس سے بات کرتے ہیں، صلح کی بات ہوتی ہے، تو وہ وہاں پر یزید سے، وہ وہاں کا گورنر کہتا ہے کہ آپ یزید سے بیعت کر لیں۔ تو اس گورنر سے کہتے ہیں کہ بیعت میں ایسے ہی نہیں کروں گا، جمعے کے دن بیعت کرائیے اور تمام لوگوں کا مجموعہ ہونا چاہیے، اور جب سب مل کر بیعت کریں گے تبھی میں بیعت کروں گا۔ تو اتنے میں مروان جو بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ کانافوسی گورنر کو کرتے ہوئے کان میں کہتا ہے کہ حسین آ گئے ہیں، انہیں واپس نہ جانے دیا جائے، یہی موقع ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی سنتے ہیں تو کہتے ہیں مروان پلیت، تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو جو کہہ رہا ہے میں سب سن رہا ہوں، میں اتنا جو ہے بزدل نہیں ہوں کہ تجھ سے ڈر جاؤں، آجا تجھ میں ہمت ہے تو پتہ چل جائے گا کہ کون بہادر ہے اور کون بزدل ہے۔ بہرحال بات اس طرح سے آگے بڑھی، مگر وہاں پر پھر بعد میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس طرح سے یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس لوٹ گئے۔ اب بیعت کا معاملہ آیا۔ اب یہ آپ کو بتا دوں کہ بیعت کیا چیز ہے۔ بیعت ایک مہدوی تو بہت آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ بیعت کے معنی ہوتے ہیں، اور ہمارے پاس بھی یہ طریقہ ہے کہ ہم مرید ہوتے ہیں اپنے مرشد سے، اسے بیعت کہا جاتا ہے۔ بیعت جو ہوتے ہیں تو وہ یہ طریقہ ہے کہ اپنا ہاتھ جس سے ہم بیعت ہوتے ہیں اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں، اور یہ وعدہ کرتے ہیں کہ زندگی بھر میں آپ کا وفادار رہوں گا، کبھی آپ کے خلاف نہیں کروں گا۔ یہ بیعت کا معاملہ اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو آج کل دیکھیے کہ کیسی وفاداری ہوتی ہے اور کیسی بیعت ہوتی ہے۔ بہرحال یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا، اور وہاں سے واپس مدینہ منورہ آ گئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آنے کے بعد وہاں پر پھر مشاورت ہوئی، بیٹھ کر گفتگو ہوئی کچھ بزرگوں کی، تو وہاں پر یہ طے پایا کہ ایسا نہیں، ایران سے، عراق سے اور مختلف جو ہے ملکوں سے تمام مسلمانوں کو بلایا جائے اور کچھ مشورہ کیا جائے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جو ہے اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، ہو سکتا ہے مروان کو وہاں پر پتہ چل جائے کہ انہوں نے اس طرح سے مشاورت کی تو خون خرابے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ مقدس سرزمین تو دیکھیے مدینہ منورہ کی ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے وہ حدیث سنی ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے میں ایک مینڈا ہوگا جس کی وجہ سے خون خرابہ وہاں پر ہوگا۔ تو میں جو ہے اس طرح کا جو ہے نشانہ نہیں بننا چاہتا، میں مدینہ منورہ کا تقدس کو میں جو ہے پامال ہونے کے لیے میں نہیں چاہتا۔ یہ کہہ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور آدھی رات کو وہ مدینہ منورہ سے نکل کر روضہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر آتے ہیں، اور وہاں سے اجازت لے کر وہ پلٹ کر پھر مکہ معظمہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ مکہ معظمہ پہلی مرتبہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کو قفل لگتا ہے اس وقت مدینہ منورہ میں،
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اپنے گھر والوں کو لے کر مکے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. مکہ میں رجب، شعبان، رمضان 3-4 مہینے گزارتے ہیں. اتنے میں کوفے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط پر خطوط آتے ہیں کہ آپ یہاں پر آئیے، ہم آپ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں. ہم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ پر بھی بیعت کی تھی، لہٰذا ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے مستحق ہیں، آپ آئیے یہاں پر، ہم آپ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں. خطوط پر خطوط اتنے آنے لگے کہ بتلایا گیا کہ تقریباً 3 تھیلے خطوں کے بھر گئے تھے. مسلسل ان کو بلایا جا رہا تھا، بیعت کے لیے دعوت دی جا رہی تھی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے مکے سے اور پھر آپ کوفے کے لیے روانہ ہوئے. راستے میں لوگوں نے روکا کہ آپ اس طرح سے مت جائیے، ہم کو یہ آثار صحیح معلوم نہیں ہو رہے ہیں کوفے والوں کے، ہم کو تو نقشہ کچھ اور دکھ رہا ہے، لہذا آپ جانے سے احتیاط کیجئے. بہت سمجھاتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر کار یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نہیں جاتا، مگر میرے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل ہے، پہلے ان کو بھیج کر دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں. مسلم بن عقیل کو کوفے روانہ کیا جاتا ہے ان کی بیعت کرنے کے لیے، اور امام حسین کہتے ہیں کہ پہلے مسلم کی جو ہے آپ بیعت کیجئے اور مشاورت کر کے جو ہے مجھے وہاں پر بلائیے، ان سے مشورہ کر کے پھر میں آ کر آپ کی بیعت لوں گا. لہذا مسلم بن عقیل وہاں سے روانہ ہوتے ہیں، کوفہ پہنچتے ہیں. کوفہ کا گورنر جو نعمان بن بشیر ہوتا ہے، نہایت ہی اہل بیت کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے. کوفے کا گورنر ہوتا ہے، وہ مسلم بن عقیل کا استقبال کرتا ہے، وہاں پر ٹھہراتا ہے آپ کو. اس کے بعد مسلم بن عقیل کے ساتھ تقریباً کوفے کے 70,000 آدمی، 40,000 آدمی آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے ہیں مسلم بن عقیل کے. پھر جب دوسرا دن ہوتا ہے تو اور لوگ بڑھتے ہیں بیت کے، تیسرا دن ہوتا ہے اور چوتھے دن 70,000 کوفے والے جو ہے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر. اب جب یہ معاملہ دیکھا جاتا ہے تو پھر یزید کے جو چاہنے والے ہوتے ہیں یزید کو خط لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں تو معاملہ کچھ الگ ہو رہا ہے، ارے یہاں تو جو ہے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر اتنے لوگ بیعت کر چکے ہیں، تقریباً 70,000. ہم کو تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا تخت الٹ جائے گا اور مسلم بن عقیل کو جو ہے یہاں پر گورنر بنا دیا جائے گا. لہذا یزید پھر اس وقت کیا کرتا ہے کہ ابن زیاد جو بہت ہی ظالم ہوتا ہے، ابن زیاد کو کسی اور جگہ کا وہ حاکم ہوتا ہے، اس کو بلاتا ہے اور یزید اس کو بہت لالچ دیتا ہے، بہت سی لالچیں دنیا کی دیتا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کچھ لوگ کہ لالچوں میں آ کر اپنے عقیدے اور ایمان کو جیسے بدل دیتے ہیں. اس وقت بھی جو ہے ایسا معاملہ جو ہے ہوتا ہے کہ وہ لالچ دیتے ہیں، فوراً جو ہے یہ ابن زیاد فوراً جو ہے کوفے کا رخ کرتا ہے. مگر وہ ہوشیار اور چالاک اتنا ہوتا ہے کہ دن میں آنے کے بجائے وہ رات کو آتا ہے بھیس بدل کر، اور راتوں رات چادر وغیرہ اوڑھ کر آتا ہے. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں اندھیرے میں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہوں گے، کیونکہ مسلم تو آ چکے تو اس کے بعد کون آ سکتا ہے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ چکے ہوں گے. تو وہ کیا کرتا ہے، آنے کے بعد ابن زیاد آ کر وہاں پر کوفے میں وہاں کا جو گورنر ہوتا ہے نعمان بن بشیر، اس کو گورنری سے راتوں رات ہٹا دیتا ہے. اور رات ہی رات میں وہ وہاں کے بڑے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں دانشور لوگ،
اور وہاں کے مشہور جو لوگ ہوتے ہیں راتوں رات ان کے گھروں پر جاتا ہے اور جا کر ان کو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے کہ خبردار اگر آپ نے مسلم بن عقیل کا ساتھ دیا تو جو ہے ہم تم کو کچل ڈالیں گے، ہم تم کو مار ڈالیں گے۔ پھر ان کی جو کمزوریاں ہوتا ہے وہ کمزوریاں بیان کرنے لگتا ہے کہ تم میں یہ کمزوری ہے، تم میں یہ، میں سب جانتا ہوں۔ تو وہ لوگ ڈر جاتے ہیں، ڈرنے کے بعد جو ہے وہ خاموش ہو جاتے ہیں، مسلم بن عقیل سے جو ہے بیعت لینے سے وہ خاموش ہو جاتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں۔ پھر جب صبح ہوتی ہے، صبح سویرے کیا کیا جاتا ہے کہ مسلم بن عقیل کو کہتے ہیں کہ اگر یہ رہے تو پھر یہاں کا نقشہ کچھ اور ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر ابن زیاد کیا کرتا ہے کہ مسلم بن عقیل کو وہ جو گورنر ہاؤس ہوتا ہے اس کے مینارے پر لے جا کر وہاں سے ان کو پھینک دیتا ہے۔ مسلم بن عقیل اونچے مینارے سے گر کر شہید ہو جاتے ہیں۔ اور جب اتنا ہی نہیں بلکہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے لاشیں کو وہ مینارے کے اوپر لٹکا دیا جاتا ہے، اور یہ اعلان کر دیتا ہے ابن زیاد کہ خبردار کسی نے بھی ان لوگوں سے بیعت کی تو ان کا حشر بھی یہ ہوگا۔ بہرحال اتنا ڈرا دیا جاتا ہے۔ اتنے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے نکل چکے ہوتے ہیں کہ مسلم بن عقیل کو وہاں پر جانے کے بعد، کیونکہ مسلم بن عقیل نے کہا تھا کہ یہاں پر تو لوگ دھڑا دھڑ مجھ سے بیعت لے رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، بس اتنی خبریں پہنچتی ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے رخصت ہوتے ہیں کوفے کی طرف آنے کے لیے۔ راستے میں آپ کو فرزق ملتا ہے، نہایت ہی شریف اور نیک انسان ہوتا ہے فرزق، وہاں کا مکے کا مشہور شاعر بھی ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے فرزق امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں کا ارادہ ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کوفے کی طرف جا رہا ہوں۔ تو کہا کہ میری بات مانیے، میرا دل تو کہتا ہے کہ آپ وہاں پر مت جائیے۔ تو کہا کہ نہیں، میں وہاں جا کر رہوں گا کیونکہ مجھے ہزاروں خطوط آ چکے ہیں وہاں سے۔ تو وہ بڑی نرالی بات کرتا ہے۔ فرزق کہتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ یاد رکھیے کہ کوفے والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں مگر آپ کے مقابلے میں ان کی تلواریں ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر کہتا ہے کہ آپ زبردستی مت کیجئے، یہ دوسری اطلاع بھی میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے بھائی مسلم بن عقیل کو جو ہے شہید کر دیا گیا ہے اور مینارے پہ لٹکا دیا گیا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا میرے بھائی نے وہاں لٹکنے سے پہلے کیا حق کا انکار کر دیا تھا؟ تو وہ فرزق کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوا، بلکہ اسی کی خاطر ان کو شہید کر کے وہاں پر لٹکا دیا گیا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فرزق، جس طرح سے میرے بھائی نے وہاں پر حق کی خاطر لٹکنا منظور کر لیا، اسی طرح سے میں بھی وہاں پر جا کر حق کی خاطر لٹک جاؤں گا مگر واپس نہیں جاؤں گا۔ یہ کہہ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں۔ اتنے میں ابن زیاد جو ہوتا ہے وہ اس کو پتا چلتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ یزید کو خط لکھا جاتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ رہے ہیں، تو وہ وہاں پر ایک گورنر کو بھیجتا ہے۔ بھیجنے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے جانے سے روک دیا جاتا ہے اور ان کا رخ دوسری طرف موڑا جاتا ہے۔ تو وہ جو گورنر ہوتا ہے، سپاہی ہوتا ہے گورنر کا، آ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ جو روکتا ہے، کہتا ہے آپ آگے نہیں جا سکتے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ نہیں، میں آگے بڑھوں گا۔ تو وہ راستہ روک دیتا ہے وہاں پر۔ اتنے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولولہ اور جذبہ دیکھ کر وہ وہاں پر ابن زیاد کو لکھتا ہے کہ یہ تو یہاں سے آگے بڑھنے کی فراق میں ہے۔ تو وہاں سے یہ اعلان آتا ہے، یہ خبر آتی ہے
کہ ان کو وہاں پر ان کا کھانا پینا بند کر دیا جائے، پانی ان کا بند کر دیا جائے، تاکہ ان کے بچے بھوکے پیاسے جب مریں گے تب ان کو ہوش آ جائے گا اور وہ بیعت کرنے کو مان لیں گے۔ تو وہاں پر ان کو روک دیا جاتا ہے، 7 محرم ہوتی ہے، ان کا کھانا پینا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا کھانا پینا وہاں پر روک دیا جاتا ہے، پیاسا رکھا جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر پیاس کی شدت میں تو انسان اپنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ پہلے ہی مل چکی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ باری تعالیٰ میرے گھر والوں کو ہر روز روزی مت دے۔ آپ کے الفاظ دیکھیے، اے باری تعالیٰ تو میرے گھر والوں کو ہر روز روزی مت دے، تو ایک روز روزی دیتا ہے تو دوسرے روز بھوکا رکھ۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاڑ گئے تھے آگے کے منظر کو، اس لیے وہاں پر بھوکا رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوکا اور پیاسا رکھ کر امام حسین کی ٹریننگ کر دی تھی۔ پھر دوسری ٹریننگ کس طرح سے ہوئی کہ امام حسن و حسین ابھی بچے ہیں، جنگ کی یہ ٹریننگ دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی میں اپنے زمانے میں کس طرح سے دے دی تھی۔ امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے ہیں، دونوں کھیل رہے ہیں، دونوں کو بلا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کشتی کرواتے ہیں، دونوں بھائیوں میں کشتی کروا کر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے ہوتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ حسن تم حسین کی ٹانگیں پکڑ کر ان کو پچھاڑو، حسین کی ٹانگیں پکڑ کر ان کو پچھاڑو۔ تو بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت کھڑی ہوتی ہیں، کہتے ہیں کیا اچھی بات سکھا رہے ہو آپ، جو ہے بڑے کو تو کہہ رہے ہو کہ اس کو پچھاڑو، بیچارہ چھوٹا کیا کرے گا، اس کو کیوں چھوڑ دیا گیا، اس کو نہیں سکھا رہے ہو۔ تو حسین رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ زہرا سے فرماتے ہیں کہ فاطمہ چپ کر، کیونکہ ایک طرف سے میں حسن کو ٹریننگ دے رہا ہوں تو دوسری طرف جبرائیل امین حسین کو ٹریننگ دے رہے ہیں۔ تو یہ عالم تھا آپ کی تربیت کا کہ کہاں سے تربیت ہو رہی ہے، آسمانوں سے فرشتہ آ رہا ہے اور تربیت کر رہا ہے۔ امام حسین پھر وہ وہاں پر میدان کربلا میں کیسے پیچھے ہٹ جاتے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر ڈٹ جاتے ہیں۔ پھر ابن زیاد ان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، وہ آگے بڑھتے ہیں، بڑھتے بڑھتے تیسرا جب مقام آتا ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ یہ کون سا مقام ہے، تو انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ کربلا ہے۔ تو کہا بس اب میں یہاں پر رک جاؤں گا، کیونکہ مجھے میرا انجام معلوم ہے کیا ہونے والا ہے، میں یہیں پر قیام کروں گا۔ یہ کہہ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل بیت کے وہاں پر خیمے لگاتے ہیں اور وہاں پر رہتے ہیں، اور جیسے ہی ان پر دریائے فرات کا پانی بند کر دیا جاتا ہے، فرات کا پانی بند ہونے سے ادھر بچے بھی سسک رہے ہوتے ہیں۔ رات کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہاں کے گورنر سے کہتے ہیں کہ مجھے ایک رات کی مہلت دے دیجئے، جنگ سے پہلے مجھے ایک رات کی مہلت دے دیجئے، تاکہ میں عبادت کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی۔ تو وہاں پر ان کو روکا جاتا ہے، مگر جو دوسرا شخص ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اجازت دے دو، اس میں کیا برائی ہے، تو اجازت دے دی جاتی ہے۔ اس رات کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر اپنا سجدے میں جھکا دیتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے رو رو کر منتیں اور دعائیں کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو نے قرآن میں کہا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ مدد مانگو اللہ سے نماز سے اور صبر سے۔ دیکھ میں صبر کا پریکٹیکل بننے جا رہا ہوں، تو مجھے ہمت دینا۔ اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی دعائیں کرتے ہیں، سجدے سے سر اٹھانے کے بعد اپنی بیویوں سے اور بی بی زینب سے کہتے ہیں کہ بی بی زینب اب
تم آگے ان بچوں کا خیال رکھنا، مجھے اگر کچھ ہو جائے میدان کربلا میں تو تم ان کی حفاظت کرنا، ان کی تربیت کرنا، یہ کہہ کر بچوں کو بھی دلاسا دیتے ہیں۔ صبح جیسے ہی ہوتی ہے، نقارہ بجتا ہے، اذان ہوتی ہے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریت پر سجدہ کرتے ہیں، میدان کربلا کی ریت پر۔ اس کے بعد آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی بہن آپ کو روک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی جان ایسے کیسے اکیلے چلے جا رہے ہو جنگ کے لیے، مقابلے کے لیے؟ آپ پہلے نہیں جائیں گے، آپ بڑے ہیں، میں اپنے بچوں کو، 2 چھوٹے بچے ہیں، اون و محمد کو تمہارے سے پہلے بھیجنا چاہتی ہوں۔ دیکھیے بہن کا یہ اصرار اپنے بھائی سے ہو رہا ہے کہ میرے چھوٹے بچے اون و محمد تم سے پہلے جائیں گے اور شہید ہو جائیں گے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و خطار رو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یقیناً جب تو میری بہن تو یہ کہتی ہے تو میں تجھے روک نہیں سکتا۔ یہ کہہ کر اون و محمد کو میدان میں بھیج دیا جاتا ہے۔ وہ بچے وہاں پر لڑتے ہیں، معصوم بچے ہیں، وہاں پر شہید ہو جاتے ہیں۔ اون و محمد ان کے بھانجے دونوں جب شہید ہو جاتے ہیں تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھر بیٹے قاسم آگے بڑھتے ہیں۔ جیسے ہی امام حسین آگے بڑھ کر میدان میں جانے لگتے ہیں تو قاسم جو ابھی چھوٹے ہیں، 18-19 سال کی عمر ہے آپ کے بھتیجے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں آپ سے پہلے چچا جان، میں آپ سے پہلے میدان کربلا میں اترتا ہوں اور دشمنوں سے مقابلہ کرتا ہوں، گھبرانا مت، دیکھنا میرے بازو میں اتنی طاقت ہے، ایک ایک کو چیر کر رکھ دوں گا۔ 19 سال کا بچہ جوان اس طرح سے اپنے چچا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلاسا دیتا ہے۔ امام حسین کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا، تو اتنا جوان ہے، میں تجھے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں تجھے میدان کربلا میں بھیجوں۔ تو اسی وقت حضرت مسلم جو ہوتے ہیں وہ ایک چٹھی بتاتے ہیں کہ چچا جان یہ چٹھی پڑھ لیجئے، میں نے اس چٹھی کو آج تک محفوظ رکھا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اس چٹھی کو کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ امام حسن آپ کے بھائی کی تحریر ہوتی ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ حسین میرا بیٹا اگر تم سے پہلے مقابلے کو جانا چاہے تو اسے روکنا مت۔ اب بھائی کی یہ تحریر دیکھ کر خاموش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب میں لاجواب ہو چکا ہوں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لہذا قاسم وہاں پر میدان کربلا میں جاتے ہیں اور اتنی بہادری سے لڑتے ہیں کہ دشمنوں کے چھکے چھڑا دیتے ہیں، ایک کے بعد ایک کو قتل کرتے جاتے ہیں۔ 3 دن کے پیاسے قاسم، جن کو پانی کے قطرے نہیں ملے، وہ ایسا لڑتے ہیں، پھر لڑتے پھر واپس آتے ہیں خیمے میں اور کہتے ہیں کہ چچا جان یہ دشمن تو بڑے بزدل نکلے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہوئی؟ ارے معمولی سے وار پہ مر جاتے ہیں، ان کے وار ہم میرے سامنے کچھ کام نہیں کرتے، میری تلوار ایسی چلتی ہے، مجھے تھوڑا سا چند گھونٹ پانی دے دیا جائے تو دیکھیے گا آپ کہ میں کربلا کا نقشہ بدل کے رکھ دوں گا۔ مگر یہاں پر گھر کے خیمے میں دیکھا جاتا ہے گھڑے ٹٹولے جاتے ہیں پانی کے مشکی سے، تو اس میں ایک قطرہ بوند بھی جو ہے پانی کا نہیں ہوتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ان کو بلاتے ہیں اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد آ جاتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر اپنی زبان ان کے منہ میں دے دیا کرتے تھے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی وہ بات یاد آتی ہے، آپ قاسم کو بلا کر، اپنے بھتیجے کو حضرت قاسم کو بلا کر ان کا منہ کھلواتے ہیں اور اپنی زبان ان کے منہ میں دیتے ہیں، بیٹا یہ زبان تو چوس لے، تجھے پیاس کی شدت محسوس نہیں ہوگی اور تجھے اطمینان آ جائے گا۔ لہذا حضرت قاسم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک کو چوستے ہیں۔ اس کے بعد پھر میدان کربلا میں جاتے ہیں، لڑتے لڑتے وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے بڑے بیٹے علی اکبر
لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خدایا یہ کیا منظر ہے کہ ایک کے بعد ایک میرے سامنے میرے بچے شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہر ایک جو ہے شہید ہونے کی تمنا کر رہا ہے، یہ کیسی شہادت ہے۔ علی اکبر کہتے ہیں ابا جان مجھے اب اجازت دیجئے۔ علی اکبر اتنے خوبصورت تھے کہ ان کا چہرہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ملتا جلتا تھا۔ ان کو جو بھی دیکھتا حضور نبی شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتا تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ان کا چہرہ بالکل، ان کو آتا دیکھ کر لوگ کہتے کہ حضور آئے ہیں، اور لوگ چھتوں پر اور دیواروں پر چڑھ کر آپ جب آتے تو دیکھنے لگتے تھے، آپ کے دیدار کا اشتیاق رکھتے تھے علی اکبر کو دیکھنے کے لیے۔ علی اکبر اتنے حسین و جمیل تھے، اور اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی باتوں سے مجبور ہو جاتے ہیں، علی اکبر کو میدان کربلا میں بھیجتے ہیں۔ علی اکبر بھی بہادری سے لڑتے ہیں اور پھر شہید ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں علی اصغر کو پیاس لگتی ہے، 9 مہینے کے علی اصغر معصوم، ان کو پیاس، 3 دن سے جو بچے نے پانی نہ پیا ہو، پیاس سے تڑپتا ہے، زبان سوکھ رہی ہے، باہر زبان آ رہی ہے، اور پھر ان کو امام حسین رضی اللہ عنہ لے کر میدان کربلا میں جاتے ہیں، اور دشمنوں سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، دشمنی مجھ سے ہے، تم مجھ سے بدلہ لے لو، مجھ سے لڑو، مگر یہ بچے نے، معصوم بچے کو تو پانی پلا دو۔ تو اتنے میں دشمنوں کے لشکر سے سمر کا ایک تیر چلتا ہے اور علی اصغر کے گلے میں پیوست ہو جاتا ہے، خون کے فوارے نکلتے ہیں، اور وہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھتے ہیں کہ خون کے فوارے اٹھ رہے ہیں، تو خون کو ہاتھ میں لے کر اچھالتے ہیں آسمان کی طرف اور کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ یہ تیری آخری قربانی بھی قبول فرما لے، میری طرف سے تجھے عطا کی جا رہی ہے۔ امام علی اصغر کے شہید ہونے کے بعد پھر واپس خیمے میں آتے ہیں۔ خیمے میں آنے کے بعد، یہاں پر آنے کے بعد بی بی زینب سے کہتے ہیں کہ اے زینب، اے میری بہن، اب یہ وقت آ چکا ہے کہ میں اب خیمے میں جانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمامہ شملہ لیتے ہیں، سر پر باندھتے ہیں، اور باہر نکل کر پھر کہتے ہیں کہ اے بی بی سکینہ اور اے بی بی زینب، خدا حافظ، تم بچوں کی نگہبانی کرنا بی بی زینب، اب میں جو ہے میدان کربلا میں جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ خیمے سے باہر نکلتے ہیں، گھوڑے پر بیٹھتے ہیں اور گھوڑے کی لگام تھامتے ہیں، اور پیریں، ان کے آپ کے جو پیر ہوتے ہیں وہ رکاب میں گھوڑے کی ہوتے ہیں، اور گھوڑے کو جیسے ہی لگام دیتے ہیں گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا۔ آپ پریشان ہو جاتے ہیں، لگام دیتے ہیں، کیا گھوڑا ڈر گیا ہے یا کیا بات ہے، آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ پھر زور سے لگام کھینچی جاتی ہے، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، آپ کی نظر پڑتی ہے تو گھوڑے کے پاؤں پر جب نظر پڑتی ہے تو آپ کی چھوٹی سی بیٹی بی بی سکینہ گھوڑے سے لپٹی ہوئی ہے، اور گھوڑے کو کہہ رہی ہے کہ میرے بابا جان کو لے کر آگے مت بڑھنا، میرے بابا جان کو لے کر آگے مت بڑھنا۔ چھوٹی سی بچی گھوڑے کے پاؤں کو لپٹ گئی ہے، اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہے کہ بابا جان تم کہاں جا رہے ہو؟ روزانہ رات کو مجھے نیند نہیں آتی تھی تو میں تمہارے سینے پر سویا کرتی تھی، آج کے بعد کس کے سینے پر میں سوؤں گی؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اترتے ہیں، اترنے کے بعد بی بی سکینہ کو بی بی زینب کے حوالے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بی بی زینب میری بہن، دیکھنا آج کے بعد میں اگر نہیں رہا تو میری بیٹی کو اگر نیند آئے تو تم اپنے سینے پر سلا لیا کرنا، اس کو سینے پر، میرے سینے پر سونے کی عادت ہو گئی ہے۔ لہذا یہ کہہ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں جاتے ہیں اور وہاں پر دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہیں،
اور آپ کی تلوار جو ذوالفقار ہوتی ہے ایسی چلتی ہے جیسے بجلی کون کر رہ جاتی ہے، دشمنوں کی صفے کے صفے جو ہے اڑاتی چلی جاتی ہے۔ اتنے میں ہوتا یہ ہے کہ نماز کا وقت آتا ہے، آپ نماز کے لیے گھوڑے سے اترتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، دشمن کی طرف سے یہ آواز آتی ہے کہ حسین ابھی سجدے میں گئے ہوئے ہیں، اگر اٹھے تو خبردار دشمنوں کی صفے کے صفے چیر دیں گے۔ ان میں اتنی بہادری ہے کیونکہ انہوں نے یہ 72 ساتھیوں کو لے کر آئے تھے، مگر ان کے ہمارے 22,000 کے لشکر کو دیکھیے کہ ان کے 72 ساتھی، ایک ایک ساتھی جو ہے 1,000 آدمی پر بھاری نظر آیا، لہذا ان کے یہ سردار ہیں، اگر یہ سر اٹھائیں گے تو دشمنوں کا خاتمہ کر دیں گے، ان کے سر کو سجدے سے نہ اٹھنے دیا جائے، لہذا ان پر اتنی تیروں کی اور تلواروں کی بارش ہوتی ہے کہ آپ سجدے میں ہی شہید ہو جاتے ہیں۔ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید کربلا ہیں اور جنہوں نے شہید ہو کر اپنے نانا کے دین کو بچایا ہے، لہذا آج ہمیں اس بات کی نصیحت لینا ہے اور کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں جہاں بھی گئے، جس جس مقام پر بھی گئے، حمد باری تعالیٰ کو نہیں چھوڑا، سجدہ خداوندی کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ آپ کی جان گئی تو بھی سجدے میں گئی، ایسا سجدہ کیا۔ تو ہم مسلمانوں کو یہ سبق دے گئے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، اے مسلمانوں، جب نماز کا وقت آ جائے تو نماز کو نہ چھوڑنا۔ تو آج ہم یہاں سے اس مجلس سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے، آپ پر ہزاروں درود و سلام پیش کرتے ہوئے یہ طے کر کر اٹھے کہ جو بچے نماز پڑھنے کے عادی نہیں ہیں وہ نماز پڑھنے کے عادی ہو جائیں، کیونکہ ہم کو مرنے کے بعد روز محشر میں وہاں پر جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر پانی پلایا جائے گا، اور وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے چہروں کو دیکھیں گے، جن کے چہرے وضو سے روشن ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوشی خوشی پانی پلائیں گے کہ تم نے دنیا میں رہ کر خدا تعالیٰ کا حق ادا کر دیا۔ لہذا آج یوم عاشوراء ہے، اور آج کے دن ہر قوم، ہر فرقے میں الگ الگ طریقے سے یوم عاشوراء منایا جاتا ہے، مگر مہدویوں پر قربان جائیے کہ مہدویوں کے یوم عاشوراء منانے کا کچھ طریقہ ہی نرالا ہے کہ جب صبح سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز کے بعد وہ یوم عاشوراء کے دن ایک دوسرے سے معافی کراتے ہیں، بولا چلا معاف کراتے ہیں۔ کتنا حسین عمل ہے کہ ہم حقوق العباد پہلے تو ادا کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شریعت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ 2 طرح کے حقوق ہوتے ہیں، ایک حقوق اللہ ہوتا ہے، اللہ کا حق ہوتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، یہ فرائض جو ہیں اللہ کا حق ہے، اگر اس میں کوتاہی ہو جاتی ہے تو اللہ اسے معاف بھی کر سکتا ہے، مگر جو دوسرا حقوق العباد ہے، بندوں کا حق ہے، اگر ہم نے کسی کو تکلیف دی، کسی کو ستایا یا کسی کا دل دکھایا یا اپنی ضد اور اڑ میں آ کر کسی کی نہ مانی، اس کا دل دکھ گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کے حق کو معاف نہیں کرے گا جب سچے دل سے ہم اس سے معافی نہ مانگیں۔ تو یہ حقوق العباد ہے جو خدا تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، وہ بندے سے ہی ہمیں معاف کرانا ہے۔ لہذا مہدویوں کے پاس کیا ہی اچھا طریقہ ہے کہ وہ یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کو بولا چلا معاف کراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں باعمل مسلمان اور مہدوی بنا کر جلائے، باعمل مسلمان اور مہدوی بنا کر مارے، اور ہمارا حشر رسول و مہدی کے زیر سایہ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔